بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی مجلس احادیث رمضان پروگرام کے تحت آج آپ کے سامنے انشاءاللہ حدیث نمبر 2 دوسری حدیث ذکر کریں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر مروی ہے۔ حدیث رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ محدثین کرام نے اس حدیث کے تحت جو کچھ تشریحات کی ہے، سب سے پہلی بات محدثین کرام یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ صرف رمضان کے روزے کی ہے۔ جو اس حدیث کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے یہ صرف رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کی فضائل، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہیں، لیکن اس حدیث والی فضیلت جو ہے وہ اس کی نہیں ہوگی۔ یہ صرف اس روزے کی ہے جو رمضان مبارک کے اندر رکھا جائے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اور دوسری بات ایماناً، کہ وہ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا۔ ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تصدیق قلبی ہے، اس کے دل کے اندر یہ تصدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اس تصدیق کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات احتساباً، کہ رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کو یقین ہے کہ اس روزے رکھنے پر مجھے ثواب ملے گا۔ احتساباً کا عام معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ روزے کی ثواب کی نیت ہو کہ میں یہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن احتساب کا اصل محدثین نے جو ایک نقطہ یہاں ذکر کیا ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اور رمضان کے روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی یہ کام مجھ پر بوجھ ہے اور چونکہ مجھ کو کرنا ہی ہے، بوجھ ہے بس اٹھانا ہے، چونکہ مجھے کوئی چارہ نہیں ہے اور اس چارے میں میں مجبوراً اس بوجھ کو اٹھا رہا ہوں، تو ایسے نہ ہو۔ اس کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اس کو خوشدلی کے ساتھ، رمضان کا روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھے۔ احتساباً کا یہ معنی کہ خوشدلی کے ساتھ اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ رمضان کے روزے کی ثواب کی نیت کرتے ہوئے اور اس کو بوجھ نہ سمجھتے ہوئے یہ روزے رکھے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ملے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا نتیجہ یہ ہوگا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس میں تفصیل ہے،
محدثین کرام فرماتے ہیں کہ گناہ معاف ہونے سے مراد صرف گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ چونکہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اسی لیے یہ حدیث اور ان جیسی جہاں بھی قرآن اور حدیث میں اس قسم کے روایات اور آیات ہوتے ہیں کہ اگر یہ عمل کیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی طرح اگر کسی نے یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے سمندر جاگ جتنے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح کی جتنے بھی روایات اور اگر آیات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے بغیر توبہ کے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے اور کبیرہ کے اندر تخفیف آ جائے گی۔ تخفیف کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑے ہلکے ہو جائیں گے، پہلے جیسے بھاری تھے اب تھوڑی سی اس کے اندر وزن میں کمی آ گئی، صغیرہ تو معاف ہو گئے اور کبیرہ کے وزن میں کچھ کمی آ سکتی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کی جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ تو اس کے ماقبل کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور جب صغیرہ معاف ہوں گے تو کبیرہ میں تخفیف آئے گی، اور پھر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے جب صغیرہ معاف کر دیے تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں، اس میں اللہ کے سامنے اگر ہم گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔